بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کسی جگہ مکڑی دے جالے دی مثال دیتی، کسی طرح ہور اس طرح دی مخلوق دی مثال دیتی جس تے کفار نو اعتراض ہویا کہ یہ اگر اللہ دا کلام ہوندا تو اسے مچھراں دیاں تے مکڑی دیاں تے اس طرح دی گلاں دی کیڑی ضرورت سی۔ سو ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ پاک نو اس وچ کیڑی آر ہے اگر وہ مچھر دی مثال بھی دینا تو مچھر بھی اس دی مخلوق ہے اور اس سے بھی وہ سارے کمالات جڑے اس دے نال دی مخلوق چن موجود ہیں، وہ بھی اپنی زندگی بسر کردہ، اس سے بھی اپنے زندگی دے مطابق جڑیاں اس دیاں ضروریات ہیں انہوں سوچنے سمجھنے دی صلاحیت موجود ہے، اور اس سے بھی اتنے اس ادنا جی مخلوق بھی اتنے کمالات ہیں کہ اس نو فضا چلدیا پیا اڑدیا پیا سمجھ آ جاندی ہے کہ انسان کتھے ہے، انسانی جسم چ نکلنے والیاں جڑیاں لہراں انہوں نے وہ محسوس کردا، پھر انسان دے جسم تے بیٹھدا تو اس نو پتہ ہوندا کہ خون دیاں وینز کتھے ہیں اور کتھوں میں خون لینا۔ اسی طرح وہ اپنے گھر بنادا، اپنے انڈے بچے دیندا، اس نو پتہ کہ میں بچے کتھے دینے، میں کس طرح بچے پالنے، یعنی پورا زندگی دا ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سائیکل ہے زندگی دا، جس نو وہ بھی اسی طرح سمجھدا جس طرح اس دے نال دی دوسری مخلوق یا دوسرے حیوانات سمجھدے ہیں، اور وہ سارے کمال اس دے وچ بھی موجود ہیں۔ لہٰذا مثال جس چیز نال دتی ویندی او دی گل نہیں کہ وہ چیز چھوٹی ہے یا وڈی ہے، جس کم تے مثال دتی ویندی اس دے مطابق اندازہ کیتا ویندا ہے۔ اللہ دی عظمت واسطے کوئی آر نہیں کہ اگر وہ اپنی مخلوق چو کسی شے دی بھی مثال دیندا، مچھر دی دیندا یا اس تو چھوٹے وڈے کسی جانور دی دیندا تو یہ کوئی گل نہیں۔ اور جنہاں لوگوں نو اصل گل یہ ہے کہ قرآن حکیم دا ایک اثر ہے بڑا عجیب۔ قرآن اللہ دا کلام ہے، اور کلام جڑا ہوندا کلام کرنے والی دی ذات دا پرتو اور عکس ہوندا، او دے وچ اس دے وچ کیفیات ہوندیاں اس ذات دیاں جڑا کلام فرما رہا۔ ہن جڑا ایمان قبول کردا اس نو او کیفیات نصیب ہوندیاں، اس دا دل انہاں کیفیات نو جذب کردا اور وہ اس دے واسطے ہدایت دا سبب بندیاں، اور ہر آیت ہر جڑی آیت کریمہ قرآن دی ایمان بھی زیادتی دا سبب بندی۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جنہاں نو ایمان نصیب ہوندا وہ تو جان دیں کہ جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا یہ حق ہے اور انہاں دے پروردگار دی طرفوں ہے۔ اللہ کریم رب بھی ہے،
سارے جہان نو پالنا اور سارے جہان دی تخلیق اور انہاں نو پروان چڑھانا اس دی اپنی ربوبیت دی شان ہے، اور اس دے واسطے کہ ضروری ہے کتھے کیڑی گل نال نصیحت کرنی ہے، کتھے کس طرح دی روزی اس نو چاہیے ہے، کتھے کس طرح دی دوا غذا اس نو ضرورت ہے، اس دی ہر چیز نو وہ جاندا، چونکہ وہ رب العالمین ہے، اس واسطے جو فرما رہا وہ حق ہے۔ یہ سمجھ تا آؤندی ہے جے دل ایمان قبول کرے، اس دے وچ وہ جذب کرنے دی استعداد پیدا ہوئے، تو پھر تو وہ ایمان و یقین زیادتی دا سبب بندا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جیڑا کفر کردا، رد کردا اس چیز نو، اور سورج دے سامنے اگر آئینہ کیتا جائے تو وہ اتنا اگو اس دا عکس دینا کہ وہ خود سورج بن پیندا، لیکن وہ سورج کے سامنے مٹی بھی ہوندی، پتھر بھی ہوندا، اس چ چمک کوئی نہیں نکلدی۔ اس سورج دا نہیں قصور اس دی استعداد دا اور اس دے جذب کرنے دا ہے کہ وہ وچوں جذب وہ نہیں کردا، پتھر چو استعداد نہیں، مٹی چو استعداد نہیں۔ اسی طرح جڑے کفر کردے انہاں وچ وہ برکات جذب کرنے دی استعداد نہیں، لہذا قرآن دے مفاہیم بھی انہاں دی سمجھ وچ، قرآن دے معنی بھی انہاں دی سمجھ وچ نہیں آندے۔ انہاں نو پھر اعتراض سمجھدے نے، وہ آدھے جی بھی ہن یہ انہاں مثالاں نال اللہ دی شان کتھے کہ وہ انہاں مثالاں نال کہ کردا تے ادنا جی مخلوق ہے، لیکن اس ادنا مخلوق تے اج دی جڑی موجودہ جدید تحقیقات ہے اس وچ ویکھو تو بندہ اس ادنا مخلوق تے بھی حیران ہو پیندا کہ اس چھوٹی جی تخلیق نو اللہ نے کتنے کمالات دیتے اور اپنی زندگی بسر کرنے واسطے اس نو کتنا کامل شعور دیتا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہاں دا رد عمل ہوندا اور اس دی وجہ تو وہ گمراہ ہو گئے، اس دی سزا اللہ پاک انہاں نو گمراہی دی صورت ہی دیندا، جڑے اللہ دے کلام نو رد کر دین اور اس دے جڑیاں کیفیات انہاں نو جذب انہاں دے دل نہیں کردے، اور پھر وہ انہاں دی لب تے انہاں دی زبان تے اعتراض ہوندے، انہاں نو اللہ کریم گمراہی اس دے جرم وچ گمراہی دی سزا دے دیندا۔ اور جنہاں دے دل قبول کر دین بے شمار، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے جنہاں نو نور ایمان نصیب ہوندا اور کلام الہی دی بدولت انہاں نو ہدایت نصیب ہوندی ہے، وہ دنیا و آخرت دے ہر کم میں اس چو رہنمائی پا ویندے۔ اور یاد رکھو جنہاں نو اللہ دی طرفوں گمراہی دی سزا ملدی، انہاں دے اپنے کردار، انہاں دے اپنے اعمال، انہاں دے اپنے عقیدے دی وجہ تو ہوندی۔ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہی دی سزا جنہاں تے مسلط کردہ وہ لوگ ہوندے جڑے اللہ دے نافرمان ہوندے۔ گناہ دی ایک خصوصیت ہے کہ اس دا نتیجہ گمراہی دی صورت وچ نکلدا۔ علماء حق فرماندے ہیں کہ بندے کو غلطی ہوئے تو وہ توبہ کرے اللہ معاف فرما دینا، لیکن اگر کوئی گناہ نو مڑ مڑ کے کردا رہے تو ابتدان اس دے کولو نوافل یا ذکر اذکار یا تسبیحات اس دی لذت چھٹ ویندی ہے، وہ نوافل چھوڑ بیٹھدا، اذکار چھوڑ بیٹھدا، تلاوت چھوڑ بیٹھدا۔ توبہ کر لے تو ٹھیک، اگر توبہ نہ کرے تو پھر وہ کولو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں سنتاں وہ سنت پاک ترک ہون لگ پوندی، اس تے بھی اگر توبہ نہ کرے فرائض چھٹ ویندے، اور اگر یہ فرائض چھوڑنے تو بعد بھی توبہ نہیں کردا، مسلسل گناہ کیتی جا رہا ہے، تو پھر آخری زد جیڑی ہے یہ ایمان تے پوندی ہے اور ایمان ضائع ہو ویندا، عقیدہ بدل ویندا، بندہ گمراہ ہو ویندا۔ اس واسطے علماء حق دا ایک قول ہے کہ یہ ہیں فرائض ایمان خزانہ، اس دے گرد فرائض دا قلعہ، فرائض دے بعد دوسرا قلعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا، اس تو باہر ایک قلعہ نوافل دا۔ اس باہرلی دیوار تے دشمن دا مقابلہ کرنا چاہیے کہ نفلی عبادتاں نہ چھٹن، نفلی ذکر نہ چھٹن، نفلی تسبیحات اے بندے کو چھٹن نہیں، اتھے مقابلہ کرتا رہے۔ یہ نہ کرے
کہ اتوں چھوڑ کے اگر سنت تے آ جائے گا تو وہ اپنے حصے دا ایک جڑا ہے تحفظ وہ تو چھوڑ بیٹھا. سو اگر وہ ایک ایک کر کے چھوڑتا ہی چلا گیا تو ایمان تے خزانہ پھر جس ویلے دشمن نے سارے حصار ڈھا لے سارے قلعے ڈھا لے تو ظاہر ہے پھر وہ خزانہ بھی لٹ لے گا, ایمان بھی نہیں بچے گا. یہ ہوتا کہ یدل بہ کثیرا کہ بہت سارے لوگ جڑے دی وجہ تو اس نو رد کرنے دی وجہ تو اس گستاخی دی وجہ تو گمراہ ہو گئے. بہت سارے وہ اللہ دے بندے جڑے حفاظت کرتے ہیں انہاں کیفیات نو جذب کرتے ہیں اور ایمان پانے. یاد رکھو جڑے گمراہ ہوندے نا وہ اپنے گناہاں دی وجہ تو, اللہ کسی نو گمراہ نہیں کرتا. لوگوں دا اپنا کردار ایسا ہوندا کہ اس دے نتیجتاً انہاں نو گمراہی نصیب ہوندی ہے. اور وہ ایسے لوگ جڑے فاسقین اللہ دے نافرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ضابطہ حیات تو ہٹ کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, انہاں دا کردار اچھا نہیں ہوندا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اللہ کریم نا وعدہ کر کے یوم میثاق نو تو ساری مخلوق نے کیتا. الست بربکم قالوا بلا, کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ سارے آکھیا بے شک تو ہی ساڈا رب ہے. لیکن اس تو بعد بھی بعض لوگ دنیا تے پھر کلمہ پڑھ لیندے. یہ بھی ایک وعدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہن اس وعدے دی پاسداری بھی یہ ہے کہ بندہ اللہ دی اور اللہ دے رسول دی اطاعت چوں باہر نہ نکلے. تے جب وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے, وعدہ توڑے, اعمال خراب ہو ونجن, کھان پین حلال نہ رہے, گلاں جھوٹ آ جائے, کردار وچ برائی آ جائے, تو پھر ایک ایک کر کے یہ نعمتاں ضائع ہون لگ پوندیاں اور بالآخر ایسا بندہ گمراہ ہو بندہ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جنہ چیزاں نو اللہ نے جوڑنے دا حکم دیتا, جنہ رشتیاں نو جوڑ کے رکھنے دا حکم دیتا, جنہ کماں دے نال جڑ جانے دا حکم دیتا, جنہ چیزاں نو اپنے نال جوڑ کے رکھنے دا حکم دیتا, انہاں نو اپنے تو الگ کر دیندے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, جنہ چیزاں نو اللہ نے جوڑ کے رکھنے دا حکم دیتا, حق نو اپنے نال رکھے, باطل تو دور رہے, سچ نو اپنے نال رکھے, جھوٹ تو دور رہے, حلال نو اپنے نال رکھے, حرام تو دور رہے, نیکی نو جوڑ کے رکھے اور برائی تو دور رہے. اسی طرح قرابت نو, رشتہ داری نو, جڑے جڑے کسی دے حقوق بندے نو پورے کرے, انہاں نو جوڑ کے رکھے. تے جے وہ اپنے نو چھوڑ کے تے دشمناں نال دوستیاں کرن لگ پوندا, نیکی چھوڑ کے گناہ نہ دوستی کر لیندا, سچ چھوڑ کے جھوٹ نہ دوستی کر لیندا, حق چھوڑ کے باطل دی طرفداری کردا, تے اس دا نتیجہ یہ ہوندا کہ وہ صرف اپنے آپ نو ضائع نہیں کر رہا ہوندا بلکہ یفسدون فی الارض, اللہ دی زمین تے فساد پیدا کر رہا ہوندا. ہر بندے دا کردار جڑا وہ دو نتیجے پیدا کردا, ایک اس دی ذات واسطے, ایک دنیا دے پورے ماحول واسطے. ایک بندہ نیکی کردا تو وہ نیکی اس دی ذات نو تو فائدہ دیندی ہے, لیکن جس دے نال وہ معاملہ نیکی دا کردا اس نو بھی فائدہ ہوندا. پھر ہر عمل دا ایک اثر پورے معاشرے دی فضا جانا. جس طرح کسی تالاب ایک چھوٹا جہا کنکر بھی سٹو نا تو باویں چھوٹیاں چھوٹیاں لہراں بنن لیکن وہ پورے تالاب آخر تک ہو جاندیاں. اسی طرح جڑا عمل بھی انسان کردا اس دا اثر پورے معاشرے چ بھی جانا, اور اس دے اثرات تو اگو ایک بندے نے ایک کنکر چھوٹا جہا سٹیا, اگر ہزاراں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر ہی سٹن تو طوفان بن جائے گا. اسی طرح اگر ایک بندے نے گناہ کیتا اس دا ایک اثر ماحول تاریکی پیدا کر رہا, پھر وہ بے شمار لوگ اکٹھے ہو کے وہی گناہ جس لئے کرتے ہیں روئے زمین تے اندازہ فرماؤ وہ دنیا تے کتنی تاریکی, کتنی ظلمت اور اس دے کتنے برے اثرات پھیل دیں, جس دے نتیجے اگو باقی مخلوق ہور اللہ دی جڑی ہے وہ گناہ وچ ملوث ہوندی ہے, جرائم وچ ملوث ہوندی ہے.
تے اس طرح روئے زمین تے تباہی ہوندی ہے، فساد پیدا ہوا یفسدون فی الارض، یعنی ایک تو گناہ یہ کیتا کہ خود نافرمانی کیتی اور اپنی ذات دے واسطے اللہ دی ناراضگی مول لئی۔ دوسرا جرم جڑا یہ سب تو بڑا ہے اللہ دی نافرمانی اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی، اس دا اثر جڑا عالمگیر ہے، پوری دنیا تے پوری فضائے محیط نو متاثر کردا اور پوری دنیا تے گناہ دے پھیلنے دا سبب بندا اور پوری دنیا نو فساد دی لپیٹ وچ لے آوندا۔ اس واسطے یہ تو بہت بڑا جرم ہے، جیسے قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیاں وچ، تریاں وچ، زمیناں تے سمندراں دے وچ فساد پیدا ہو گیا، جنگاں لگ گئیاں، لڑائیاں لگ گئیاں، ڈاکے پین لگ پے، چوریاں ہون لگ پئیاں، لٹ مار ہون لگ پئی، قتل گاہ بن گئی، لوگ قتل ہو رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوجے مار رہا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، افراد نو قتل کر رہے ہیں، قوماں نہ لڑ رہی ہیں، قبیلے نہ لڑ رہے ہیں، ملکاں نہ لڑ رہے ہیں، نہ سمندراں کدوں جہاز چھپنے دی، نہ زمین تے، ہر جگہ اگ وس رہی ہے، گولی چل رہی ہے، بمبر سا جا رہے ہیں۔ یہ سبب کے وجہ کے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگاں دے کرتوت، لوگاں دے اعمال دی وجہ تو۔ ہن اگر کوئی چھوٹا گناہ کردا یا بڑا کردا، سوال یہ ہے کہ کیا اس فساد نو ودھان وچ وہ شریک نہیں ہو گیا، اس وچ حصے دار نہیں ہو گیا؟ اور اس جرم دی سزا یہ ملدی ہے کہ اللہ گمراہی مسلط کر دیندا۔ اولئک ھم الخاسرون، اور ایسے لوگ ہمیشہ خسارے چ رہندے، نہ دنیا تے انہاں نوں کوئی فائدہ نصیب ہوندا، ہمیشہ دنیا دی حرص ایسے مبتلا ہوندے ہیں کہ اگر ارباں پتی بھی ہو جان تو پھر بھی وہ بھکھے ہی مردے رہندے ہیں تے ہور دی طلب وچ ہلاک ہوندے رہندے ہیں۔ آخرت وچ انہاں دا اعمال ضائع ہو ویندے ہیں، عقیدہ ضائع کر کے مردے ہیں، اللہ دے عذاب گرفتار ہو ویندے ہیں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تسی اللہ نال کفر کر کس طرح سکتے؟ بندے نو حکم دیتا ذرا بہ کے سوچ، اپنے گریبان جھانک، اپنے اندر نظر مار اور بہ کے سوچ سے بھی تیرے کو کفر کرنے دا موقع کتنا، تو کس طرح کر سکنا؟ کوئی تیرے کو جواز ہی کوئی نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں کہ تو اللہ کا کفر کرنا، کہ اس واسطے کہ کنتم امواتا فاحیاکم، تو ایسے ہی کوئی نہیں، تو نہ ہونا تیرا اسی، تو بالکل تیرا کوئی وجود ہی نہیں، تو عدم اس سے فاحیاکم، اس نے تینوں حیات دیتی، تینوں وجود دیتا، تینوں حیثیت دیتی۔ پھر اتھے گل مک ویندی بھئی وہ اللہ نے پیدا کر دیتا تو میری ایک حیثیت بن گئی، پھر اس تو بعد کوئی میرا کو پوچھنے والا نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں، میں ہوں میری ہستی قائم رہنی، ایک گل بھی نہیں۔ ثم یمیتکم، پھر تینوں موت دا بھی پتا میں مرنا بھی ہے، اور تیرے سامنے کدوں دی دنیا آ رہی ہے اور جا رہی ہے، تیرے سامنے روز لوگوں دے جنازے اٹھتے ہیں، روز لوگ مرتے ہیں، روز لوگ مارے ہوئے ہیں۔ دنیا تیرے سامنے جس طرح چکی یا آٹا پیسنے دی مشین دبا دب دانے گر رہے ہوندے ہیں اور پس رہے ہوندے ہیں، اسی طرح تیرے سامنے دبا دب لوگ مرے جا رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، موت دی وادی اتر دے جا رہے ہیں، پتہ نہیں لگ رہا مخلوق کتھے جا رہی ہے۔ تو جاننا تو بھی ایک دن مرنا بھی ہے، تیرا وجود ہی کوئی نہیں سی، اس نے تینوں حیات دیتی، پھر اتنے گل مک نہیں گئی، پھر تینوں موت آنی ہے، تو مرنا بھی ہے، اور مر کے گل مک نہیں جانی، پھر یا مر کے مک ویندی بھی جس طرح پہلے عدم چاسے جی مر کے پھر معدوم ہو بسا چلو جھگڑا مکیا، یہ گل بھی نہیں۔ موت ایک اگلی زندگی کا نام ہے، یعنی موت آئے گی تو کہ برزخ آ جائے گا، ایک اگلی زندگی شروع ہو جائے گی، پھر اس تو بعد ثم یحییکم، پھر تینوں روز حشر نو پھر زندہ کرے گا، پھر تینوں اٹھنا پائے گا اسے وجود نال، اسے روح دے نال، پھر تینوں زندہ ہونا پائے گا، پھر تو اٹھیں گا، پھر تینوں اللہ پاک دی بارگاہ حاضر ہونا پائے گا،
تینوں اپنے کردار کا جواب دینا پے گا. جو کچھ تم کیتا اس دے بارے پرسش ہو سی. پھر جتنے تیری برائیاں دی وجہ تو اللہ دی مخلوق نو دکھ ہوئے اتنا تین عذاب اٹھانا پے گا اس دے بدلے. اور اگر تو نیکی کیتی ہے اللہ تے ایمان آندا تے تیرے نیک عمل دے بدلے جتنی مخلوق نو تحفظ ملیا، جتنی مخلوق نو سکھ ملیا، اس دا تین انعام ملے گا. تے یہ جڑا کفر والا پاسا یہ تیرے واسطے تو کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں، کوئی صورت نہیں تیری کہ تو کفر کر کے بچ جائیں. کیف تکفرون باللہ، تسی اللہ نہ کفر کر کس طرح سکتے؟ تو انسان دے کوئی موقع نہیں. اگر وہ کفر کر رہا تو سراسر اپنے آپ نال زیادتی کر رہا. اگر وہ اللہ دی نافرمانی کر رہا تو اپنے آپ تے ظلم کر رہا. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع چھوڑی بیٹھا تو اپنے آپ تے ظلم کر رہا. یہ سارا کچھ چھوڑنے دا وہ دے کول نہ کوئی وقت ہے، نہ موقع، نہ جواز ہے، بلکہ اس نو اللہ دے نال ایمان اور اللہ دی اطاعت دا راہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ دے انعامات دا حقدار ہو گئے. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. پھر انسانی مطالعہ یا انسانی مشاہدہ یا انسانی آلات، اس دا عقل، اس دے علوم جتوں تک دوڑ لگا دین، جتنی چیزاں دی تحقیق کر دین اور بڑیاں بڑیاں عجیب چیزاں دریافت کر دین، نباتات، حیوانات، شہد دی مکھی نو لے لو، اس دیاں کتنیاں اکھاں کتنیاں کس طرح وہ پھلاں چو رس لیندی ہے، پھر اس دا کتنا خوبصورت شہد بنا دی ہے. اسی طرح کس طرح مٹی دے وچوں درخت نکلدا، پھر اس تے کتنے میٹھے پھل لگدے، زمین چو کھیتیاں اگدیاں کتنے دانے لگدے. جتنا بھی پھر تحقیقات تے انسان ٹر پوندا جی، چند تے تحقیق ہو رہی ہے، سیاریاں تے تحقیق ہو رہی ہے. لیکن یہ سارا کچھ جتوں تک تہاڈا علم تہاڈی عقل دوڑ لگا سکتی، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے قادر مطلق جس نے تہاڈی خاطر روئے زمین جو کچھ پیدا فرمایا تہاڈی خاطر پیدا فرمایا. اگر اس نے ایک ادنا جی چونٹی پیدا کی تھی تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح دنیا دی آبادی دا سبب بن رہی ہے، انسان دی خدمت دا سبب بن رہی ہے. جانور پیدا کیتے، پرندے پیدا کیتے، نباتات پیدا کیتی، درخت، جھاڑیاں، گھاہ دا تنکا، ہر شے کسی نہ کسی پہلو نال آن کے انسان دے کم آ رہی ہے، اس دی خدمت بجا لا رہی ہے. وہ قادر ایسی ذات ہے اور ایسا مہربان ہے جس نے روح زمین تے جو کچھ ہے اے انسانوں تیری خاطر پیدا کر دیتا. پھر آسمانہ دی طرف متوجہ ہویا تے 7 آسمان بنا دیتے. ان آسمانات اتے تے تیرا ظاہری علم کوئی نہیں، یہ وہی الہی ہے جڑی اتے دی خبر دے. ورنہ انسان دی ظاہری عقل، اس دا دماغ، اس دے آلات وہ بالائے آسمان دی گل نہیں کرتے. نہ دی ساری دوڑ زمین یا زمین دے گردا گرد دوسرے سیارے یا ستارے دی تک ہے. تو فرمایا جتوں تک تہاڈا عقل علم کم کردا، وہ تسی اندازہ کرو کہ اس قادر مطلق نے اس ہر چیز نو بنا کے تہاڈی خدمت، زمین تے جو کچھ ہے وہ تہاڈی خاطر ہے، آسمان جو کچھ اس نے پیدا فرما دیتا، سورج، چند، ستارے، وہ تہاڈی خدمت تے لا دیتے. ہر چیز متوجہ ہے کرے ارض تے، سورج ہے، چند ہے، ستارے ہیں، انہاں دی بھی سارے اثرات زمین تے مرتب ہو رہے ہیں. بعد کسے نہ بارشاں وسدیاں، کسے نہ کھیتیاں اگدیاں، کسے نہ پھل پکدے، کسے نہ انہاں مٹھاس ہوندی ہے. اسی طرح ہر چیز دا مالک و خالق ہو ہے اور ہر چیز نو تیری خدمت تے لا دیتا. تو تیرے تے اس نے اتنے احسان کیتے اور تو پھر اسے دی نافرمانی کریں. تے جس نے یہ ایک ذرہ ایجاد کیتا وہ اس ایک ذرے تو واقف بھی ہے. تو نافرمانی کر کے اس مالک تو چھپ نہیں سکتا. تیری نافرمانی دے اثرات اس کائنات تے پہنچ گئے جڑی اس نے اتنی خوبصورت بنائی ہے. اس کائنات اس فساد پیدا ہوئے گا تو ہر چیز میں وہ جاندا، تو اس تو چھپ بھی نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.